الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات، علماء اور بزرگان محترم، مسئلہ تو بالکل واضح ہے، طریقہ کار واضح نہیں تھا۔ اصل مشورہ اس سلسلے میں ہونا چاہیے، مسئلے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے اور علماء اپنی ذمہ داریوں سے کس طرح سبکدوش ہوں۔ دنیا میں فتنے ہمیشہ آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے، مسائل پیدا ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مسائل ہمیشہ یکساں نہیں رہے ہیں اور نہ رہیں گے، فتنے کبھی بھی یکساں نہیں رہے ہیں اور نہ رہیں گے۔ یکساں اور دائمی رہنے والی چیز صرف دین ہے اور شریعت ہے اور سنت ہے، جو ہمیشہ یکساں رہے گی۔ باقی ہر دور میں فتنے، مسائل، پریشانیاں، مشکلات بدلتے رہیں گے، اور علماء کو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے اجتہاد سے، اپنی اپنی فکر کے ساتھ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے وہ طے کرنا پڑے گا، اور علماء کو اپنی زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اگر علماء ان مسائل اور مشکلات سے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی خانقاہوں میں یا اپنے مدرسوں کی چہار دیواریوں میں یا مسجد و محراب کے حدود کے اندر اپنے آپ کو محدود کر لیں گے تو یہ ان کے فرض منصبی کے ساتھ حق تلفی ہوگی۔ علماء ہر دور کے ذمہ دار ہیں، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی نئی نبوت آنے والی ہے۔ اب یہ ساری ذمہ داری علماء کی ہے کہ اپنے مسائل کے سلسلے میں بیدار ہوں، چوکنا رہیں، اور جو کام نبیوں والا انبیاء کرتے تھے وہ کام اب علماء کے سر پر ہے، علماء کی گردنوں پر ہے، علماء کو اس سے نمٹنا پڑے گا۔ حالات جب آتے ہیں تو انسان کو بیدار ہونا پڑتا ہے، مسائل اور مشکلات کو حل کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ باہر نکلنا ضروری نہیں ہوتا اور گوشہ نشینی کی بھی اجازت ہوتی ہے، مگر بعض مرتبہ گوشہ نشینی ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حالات بتائیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے، پھر مصر سے باہر بھی نکلے، کب کیا کرنا ہے یہ علماء ہر دور میں اپنے اپنے حالات کے مطابق طے کریں گے۔ مسائل اور فتنے اور بدعتیں جو ہر دور میں بدلتی ہیں یہی ان کے غلط ہونے کی دلیل ہے، اور دین اور سنت ہمیشہ یکساں رہتی ہے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ دین فطرت ہے اور اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ یا فطرت اللہ، دین میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی ہے۔ اور یہ عجیب نظام ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جب واضح کر دیتے ہیں پھر اس کے خلاف چیزیں سامنے لاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام سے پہلے جب نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور رسالت کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور ہر خطے میں، ہر علاقے میں نبی آیا کرتے تھے، رسول آیا کرتے تھے، تو حضور اکرم علیہ السلام تک کسی بھی جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔
جب دروازہ کھلا تھا تب کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں. اس وقت موقع تھا لوگوں کو دعویٰ کرتے، لوگ مان بھی لیتے، چونکہ اللہ کی طرف سے بند ہونے کا اعلان تو ہوا نہیں تھا. لیکن نبوت کا دروازہ جب بند کر دیا، نبوت کا دروازہ جب اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، رسالت کے ختم رسالت کا اعلان باقاعدہ کر دیا گیا اور تمام نشانات اور تمام دلائل واضح کر دیے گئے، تب نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. دیکھیے اللہ کے عجیب نظام ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. جس زمانے میں کھلا تھا اس زمانے میں کوئی بھی آ سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہیں پیدا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی جھوٹی نبوت کا بھی دعویٰ کرے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یا کسی بھی زمانے میں کوئی بھی نبی جب آیا، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب آپ جھوٹے نبی ہیں، آپ سے پہلے بھی فلاں فلاں لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے نبوت کے لیے دلائل تو طلب کیے کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ کی رسالت کی علامتیں کیا ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم کیسے مان لیں. تو یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے، پہلے چیزوں کو واضح کر دیتے ہیں، سچائی کو سامنے لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد فتنے شروع کرتے ہیں. یہ انسان کی عقل کا امتحان ہے کہ ہم نے جب سچائی واضح کر دی تھی، پھر تم نے اس سچائی کو کیوں نہیں مانا کہ فتنوں کے چکر میں پڑ گئے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کر دیا، آخری نبی ہونے کا اعلان فرما دیا، اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مسیلمہ، قبیلہ بنو حنیف کا. یہ حنیفی کے نام پر ایک قبیلہ تھا، حنیف کی جو برادری ہے بنو ابن حنیف، اور وہ قبیلہ بنو حنیف. تو ابن حنیف کے بجائے بنو حنیفہ کے قبیلے کا ایک آدمی مسیلمہ، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی رسالت اور نبوت کا اس نے اعلان کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود مشورہ طلب کیا. آپ کو باقاعدہ قاصد بھیجا خط لکھ کر کے، اور اس میں یہ بات لکھی کہ محمد مسیلمہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے آپ کے کام میں شریک بنایا گیا ہے، اس لیے اب آپ اور ہم دونوں مل کر کے کام کریں گے. آپ یا تو اپنی زندگی میں ہم دونوں پارٹنر بن جائیں، یا اپنے بعد ہماری خلافت کا اور ہماری نبوت کا اعلان کر دیجیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ بات پیش آ گئی. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ خط پیش کیا گیا، اور آپ نے اس خط کا جواب لکھوایا، اور آپ نے یہ اس میں مسیلمہ کو آپ نے لکھا کہ میں محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب. فرمایا کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی جانب، جھوٹا ہے یہ انسان. اور پھر مسیلمہ کذاب کے جھوٹا ہونے کا آپ نے اعلان فرمایا، اور آپ نے قاصد کے ذریعے خط بھیجا اس شخص کو. کہا جاتا ہے کہ جب وہ قاصد مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچا تو اس خط کو پڑھا گیا، اور اس میں مسیلمہ کے لیے کذاب کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو بھڑک اٹھا. حالانکہ اصول یہ تھا، سفارت کے آداب میں سے یہ تھا کہ کسی سفیر یا قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیلمہ کے قاصد کو قتل نہیں فرمایا، اور کہا کہ اگر سفراء اور قاصدوں کو قتل کرنے کی اجازت ہوتی تو میں تجھے قتل کروا دیتا. اس نے قتل کروایا. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا خاتمہ نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کے جھوٹا ہونے کا اعلان فرمایا. اور اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ نے لشکر بھیجا ہے اور اس کا خاتمہ کیا گیا ہے، تو حضرت وحشی
جو نیزہ باز تھے اور اپنے نیزے ہی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ نیزہ ان کے پاس موجود تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت وحشی کی یہ حرکت اتنی زیادہ ناپسند ہوئی تھی زندگی میں کہ جب حضرت وحشی مسلمان ہونے کے لیے تشریف لائے، ایمان لانے کے لیے، تو آپ نے بتایا کہ تم وحشی ہو، تم نے ہی میرے چچا کو قتل کیا ہے، ایسا کرو کہ تم اپنی صورت، ایمان تو قبول کر لیا، اور کہا کہ اپنی شکل مجھے مت دکھلاؤ۔ چنانچہ وحشی چلے گئے وہاں سے، مدینہ پاک سے ہمیشہ کے لیے باہر چلے گئے۔ ان کو جب خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے سچے نبی کے چچا کو قتل کر کے سچے نبی کو تکلیف پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اسی نیزے کو پھر استعمال کروں اور جھوٹے نبی کا خاتمہ کروں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر کا لشکر بھی پہنچا اور حضرت وحشی بھی ادھر سے آئے، اور سب نے مل کر کے اس کا خاتمہ کیا۔ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر سچ واضح ہو، جہاں پر سچائی کے میں کوئی شبہ نہ ہو، وہاں پر دلیلیں نہیں مانگی جائیں گی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، ان کے عقائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جھوٹے نبی سے اگر کوئی انسان دلیل مانگتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ دلیل اس کی مانگی جاتی ہے جس میں شک ہو، کسی درجے۔ استخارہ کی مثال دیا حضرت قاری صاحب نے، بڑی اچھی بات۔ ارے شک ہے وہاں پر مشورہ ہوگا، جہاں پر شک ہے وہاں دلیل مانگی جائے گی، جہاں پر شک نہ ہو، جہاں پر سچائی واضح ہو، وہاں پر صرف جواب سختی ہے، شدت ہے، تشدد ہے، اور اس کا خاتمہ ہے۔ جہاں پر شک کا معاملہ ہو وہاں پر شدت اختیار نہیں کی جائے گی، جہاں پر سچ واضح ہو۔ اب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک شخص شاعری میں گالی گلوچ کرتا تھا آپ کی زندگی مدینہ پاک میں، ایک یہودی تھا کعب بن اشرف، وہ شاعری کر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، آپ کا استہزاء کرتا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود فرمایا آپ نے اپنے صحابہ سے کہ مجھے کون کعب بن اشرف کے قتل میں میری مدد کرے گا؟ کیا اس پر دلیلیں واضح نہیں تھی؟ کعب بن اشرف یہودی تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، یہودی تھا، تورات کا عالم تھا، کتابیں پڑھتا تھا وہ۔ اور قرآن کریم کی شہادت یہ ہے کہ سارے یہودی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، لیکن اس یقین کے واضح ہونے کے باوجود بھی اس شخص نے اس طرح کی حرکت کی۔ چنانچہ ایک صحابی نے جا کر کے ان کو قتل کیا آپ کی اجازت سے، اور اس کا پورا واقعہ ہے بخاری شریف میں موجود ہے، پوری تفصیل ہے کیسے کیسے اس کے ہاں گئے پھر قتل کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نظیریں ہیں، ان نظیروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے مسائل میں ہمیں مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کے بجائے سارے مسلمانوں کو اس کے لیے متحد کرنا چاہیے کہ ایسے تمام دجالوں اور کذابوں کا خاتمہ سختی کے ساتھ کیا جائے۔ قانون کے دائرے میں، جس ملک کا جو قانون ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے سختی کا معاملہ کیا جائے، تاکہ اپنے آپ کو فتنے سے بھی بچایا جا سکے اور اس خبیث کا بھی خاتمہ کیا جا سکے۔ جہاں پر شک ہو کسی درجے میں، وہاں پر گنجائش ہے سرچ کی اور تحقیق کی۔ اس کی ایک مثال ہے ابن سیاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی ابن سیاد نام کا پیدا ہوا تھا، آپ نے سنا ہوگا شاید، ابن سیاد۔ ابن سیاد کی اس پر پیشانی پر کچھ ایسا ابھرا ہوا تھا جس سے اس کی شکل و صورت ایسی تھی کہ وہ دجال کے مشابہ، دجال جو آنے والا ہے نا، جس طرح مسیح موعود حضرت عیسیٰ تشریف لانے والے ہیں، دجال بھی خبیث آنے والا ہے، اس کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری چیزیں، فتنوں کا اور چیزوں کی آمد کا علم دیا گیا تھا، مگر کئی چیزوں کے بارے میں یہ وضاحت معلوم نہیں تھی کہ کب یہ فتنے آنے والے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ جو سب سے بڑا فتنہ ہے، فتنہ اکبر ہے، جو شکیل بن حنیف سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، وہ بھی آنے والا ہے۔
تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سیاد کے بارے میں سنا کہ ابن سیاد کے اوپر خبریں آتی ہیں غیب سے، اور وہ گنگناتا ہے، بھنبھناتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وحی کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کیفیت بیان کی ہے کہ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز محسوس ہوتی ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا کہ اس پر بھی ایسی کیفیت ہے۔ چنانچہ آپ کئی بار آپ نے سفر کیا، دور رہتا تھا مدینہ سے، آپ نے کئی بار سفر کر کے ابن سیاد کے گھر کا آپ نے جائزہ لیا، خفیہ طور پر تشریف لے گئے، اور ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ سویا ہوا تھا اپنے کمرے میں، اپنے کھجور کے جھاڑ میں رہتا تھا، باغیچہ تھا، اسی میں سویا ہوا تھا اپنے کمرے میں چادر اوڑھ کر کے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ گئے، وہاں جب قریب پہنچے تو بولے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ کر کے اس کے سونے کی حالت میں جو آواز آتی تھی جس کا تذکرہ سنا تھا وہ سننے کی کوشش کی آپ نے، اور بھی دوسرے صحابہ موجود تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ماں نے دیکھ لیا، اور اس نے چلا کر کے کہا کہ محمد بن عبداللہ آئے ہیں، ابن سیاد محمد بن عبداللہ آئے ہیں۔ وہ یہودی تھے وہ لوگ بھی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر وہ اٹھ گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب تھا کہ معاملہ واضح ہو جاتا، لیکن اس عورت نے بول کر کے اس کو جگا دیا۔ پھر بھی تھوڑا آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ وہ اٹھ کے بیدار ہو گیا، بیٹھ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے پوچھا کہ تم پر کیا آتا ہے، تم کو کیا معلوم ہے، تم کیا ہو؟ تو اس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میرے اوپر آسمان سے خبریں آتی ہیں، کیا آپ مجھ پر ایمان لائیں گے؟ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اس کو اپنے اوپر ایمان لانے کی، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی خبریں آتی ہیں، آپ مجھ پر ایمان لائیں گے؟ دیکھیے کیسے فطری، حضور کے زمانے میں ہو چکا، ہم لوگ پریشان ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر کس طرح کی کیفیت آتی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس طرح سے کیفیت آتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر معاملہ خلط ہو گیا ہے، تم پر معاملہ واضح نہیں ہے۔ اور پھر ان کیفیات کو دیکھ کر کے آپ نے یقین فرما لیا کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے، ابن سیاد دجال نہیں ہے، وہ آدمی دجال نہیں ہے۔ لیکن کئی بار جو آپ نے سفر کیا، اس کی بنیاد پر کافی لوگوں کو اس شخص سے نفرت ہو گئی تھی، ابن سیاد سے۔ حالانکہ بعد میں یہ ہوا کہ ابن سیاد مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابن سیاد مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تفتیشی عمل رہا اپنی زندگی میں، اس کی بنا پر بہت سے لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک بار وہ سفر میں تھے، تو انہوں نے ان سے یہ بات بتائی کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، لیکن میں تو مسلمان ہوں، میں تو دجال نہیں ہوں۔ دجال کبھی ایمان نہیں لائے گا، اس کی پیشانی پہ کفر لکھا ہوگا، میں تو صاحب ایمان ہوں، اور دجال کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں مدینہ کے اندر، مدینہ ہی کے آس پاس کا رہنے والا ہوں، اور بارہا میں مدینہ حاضر ہوا ہوں، مکہ معظمہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے، اور ابن سیاد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اگر کسی معاملے میں شک ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ تفتیش و تحقیق کریں گے، لیکن جہاں پر شک نہیں ہے وہاں پر کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں مسلمانوں کی ہر گاؤں میں ایسی ٹیم موجود ہو جو اس طرح کے کسی بھی انسان کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ شخص اس طرح کا خیال رکھتا ہے یا کسی بھی باطل انسان پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ پنچایت کی جائے اس گاؤں میں، اور پنچایت کرنے کے بعد اس کا ہر طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور سختی کی جائے، جو کہ طریقہ ہے اس طرح کے باطل فتنوں کے استحصال کا۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔